الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ غفلت اور غفلت کے نقصان اور اس سے متعلق قرآن میں جو اللہ نے تنبیہ فرمائی اور اس سے بچنا کتنا ضروری ہے، اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ غفلت سے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے، بلکہ دنیاوی جتنے نقصان ہیں ان سب کی وجہ بھی غفلت ہے، اور دینی کاموں میں جتنی کمزوریاں اور جتنے گناہ اور نافرمانی وجود میں آ رہے ہیں، ان سب کی بنیاد بھی غفلت ہے۔ تو اس سے بچنا دنیاوی اعتبار سے بھی ضروری ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ دنیا کا بھی نقصان غفلت کی وجہ سے، جو کچھ حالات، حوادثات، جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ غفلت کی وجہ سے، کہ زندگی بھر بہت اچھے انداز سے، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ گاڑی چلانے والا اچانک راستے پر کسی جگہ نظر پڑ گئی، تھوڑا توجہ ہٹی، حادثہ ہو گیا اور خود اور سواری میں سوار سب کے لیے نقصان کا ذریعہ بنا۔ جتنے حادثات اس طرح ہوتے ہیں سب غفلت ہی کی بنیاد پر، بے توجہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو دنیاوی نقصان بھی غفلت کی وجہ سے، اخروی نقصان بھی غفلت کی وجہ سے۔ لیکن دنیا فانی ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا محدود ہے، دنیا ختم ہونے والی، تو اس کا نقصان بھی محدود ہے۔ دنیا عارضی، دنیا کا نقصان بھی معمولی ہے، لیکن غفلت اگر دین میں ہو تو دین باقی ہے اور اس کا نقصان بھی باقی رہنے والا ہے۔ ہم سے دنیا کے کام میں کسی طرح غفلت ہو جائے تو اس کا نقصان دنیا ہی میں ہوگا، زیادہ سے زیادہ اس کا اثر ہماری دنیاوی زندگی پر پڑے گا، موت اور موت کے بعد اس کا کوئی نقصان
دنیاوی چیز میں غفلت کا نہیں محسوس ہوگا، کیونکہ دنیا عارضی ہے، موت پر دنیا ہماری ختم ہو گئی یا مرنے کے بعد اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دین میں غفلت ہوئی، عبادتوں میں غفلت ہوئی، گناہوں سے بچنے میں غفلت ہوئی، تو اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، آخرت میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو دنیا عارضی ہے، اس کا نقصان بھی عارضی ہے، لیکن دین دائمی ہے تو اس کا نقصان بھی دائمی ہوگا۔ تو اس لیے خاص طور سے دین کے معاملات میں جو غفلت ہو رہی ہے، اس سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہماری زندگی غفلتوں سے بچ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ لیکن آج ہماری زندگیوں کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ ایسی غفلتوں میں ہماری زندگی، اللہ کو ہم نے بالکل سرے سے بھلا ہی دیا ہے۔ صبح کو اٹھتے ہیں، دوپہر ہو جاتی ہے، اللہ کو ہم نے یاد ہی نہیں کیا۔ صبح اٹھنے کے ساتھ پہلا لمحہ ہمارا اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن صبح بھی ہوئی، اللہ نے موت کی بہن نیند اس سے دوبارہ زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی، نعمتیں دی، تو اللہ کی یاد اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اٹھتے اٹھتے، لیکن ہم نے نہ اٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کیا، نہ صبح ہوئی اللہ کو یاد کیا، دوپہر ہو گئی اللہ کو یاد نہیں کیا، شام ہو گئی اللہ کا نام بھی زبان پر نہیں آیا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے صرف جمعہ سے جمعہ ہی اللہ کو یاد کرتے، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، نہ ایک تسبیح کی توفیق ہوتی ہے، نہ ایک نماز کی توفیق ہوتی ہے، نہ چند آیتیں قرآن کے پڑھنے کی ہمیں توفیق ہوتی ہے۔ ہفتہ گزر گیا، ہمیں اللہ ہی یاد نہیں آیا۔ جمعہ کے دن نہا دھو کر تیار ہو کر مسجد کو آئے، بس یہی ایک، پھر آئندہ جمعہ تک اللہ ہمیں یاد نہیں، اللہ کا رسول ہمیں یاد نہیں، موت ہمیں یاد نہیں، آخرت ہمیں یاد نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں ہمیں مرنا ہے، ہم سب جانتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لیکن ایسی غفلت، ہفتہ گزر گیا اللہ کا نام نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں میں بدنصیب ایسے بھی ہوں گے، جمعہ میں بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ جمعہ بھی ہم میں سے بہت ساروں کی بازاروں میں، کاروباروں میں، لین دین میں، دنیا میں، تجارت میں، نوکری میں، دنیا میں ایسے لگے ہوئے ہیں، ایسے غافل ہو گئے آخرت سے کہ جمعہ ہے یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ جمعہ کا دن بارہا ہم سنتے ہیں کہ اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اول وقت میں مسجد میں آنے پر کیا ملتا ہے، لیکن ایک آدھ بار بازار میں، سڑکوں پر نظر دوڑائیں، بڑا مجموعہ، بہت سارے مسلمان ہمیں ایسے ملیں گے کہ 1:30 بج گئے، جمعہ کی جماعت کا وقت ہو گیا، بہت سارے مرد بھی بازار میں، بہت ساری عورتیں بھی بازار میں، انہیں احساس ہی نہیں کہ جمعہ ہے۔ بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جمعہ میں بھی اللہ یاد نہیں آتا، صرف رمضان، بقرعید، شب برات، شب قدر، شب معراج، عید میلاد، 12 ربیع الاول، کچھ ایسے موقع ہیں اللہ رسول کو یاد کر لیتے ہیں، باقی پوری زندگی ایسی غفلتوں میں گویا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، اللہ کو بھلا کر زندگی گزارنا ہے۔ حالانکہ ہر لمحہ اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔
اور اللہ کو بھلانا، غفلت، یہ مسلمان کو زیبا ہی نہیں دیتا ہے. مسلمان کی شان ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کا کوئی لمحہ اللہ کو بھلا کر گزرے. حضرت مفتی اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ اتنے بڑے اللہ والے، ہزاروں علماء ان کے مریدین، لاکھوں لوگ ان کے مریدین، جن کی رہبری میں لاکھوں لوگوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کمرے میں کچھ اشعار لکھائے تھے. ان کا جو کمرہ تھا جہاں آرام کرتے تھے، اس کمرے میں کچھ اشعار لکھائے تھے تاکہ ہر دن سوتے اٹھتے بیٹھتے وہ اشعار نظر آئیں، وہ دل و دماغ میں بیٹھے رہیں. کچھ شعر لکھائے تھے، اس میں سے ایک شعر اسی عنوان سے تھا: رہ کر دنیا میں بشر نہیں زیبا تجھے غفلت. مفتی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں کیا لکھا ہے؟ رہ کر دنیا میں بشر نہیں زیبا تجھے غفلت، یعنی غفلت میں رہنا دنیا میں، اے بشر، اے انسان، تجھے زیبا نہیں دیتا ہے. تجھے تو مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کی یاد میں زندگی گزارو، ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے. آج ہم ایسے غافل ہیں، اللہ یاد ہی نہیں آتا. عیدین میں، جنازوں میں، کوئی مر جائے گھر میں، مصیبت میں اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. کوئی نقصان ہو جائے کاروبار میں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے گھر میں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. خوشی میں بھی اللہ یاد نہیں آ رہا، عام حالات میں بھی اللہ یاد نہیں آ رہا. کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کسی کا انتقال، کاروبار میں کوئی نقصان، تب اللہ یاد آتا ہے. باقی زندگی اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی یاد ہی نہیں ہے. مردوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. اللہ کو یاد کرنے والا زندے کی طرح، اللہ کو بھول کر غفلت میں زندگی گزارنے والا وہ مردے کی طرح ہے. مردے کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں. زندہ اسے اپنی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، نفع نقصان کا فکر ہوتا ہے، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے زندے کو. لیکن مردہ، نہ اسے اپنی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ نفع نقصان محسوس ہوتا ہے، نہ ذمہ داری، کچھ بھی نہیں، مردہ ہے. آج ہماری زندگی ایسی ہی گزر رہی ہے، ہمارا نفع نقصان ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. ایسی زندگی گزار رہے ہیں. میرا نفع نماز میں ہے، میرا نفع قرآن کے پڑھنے میں ہے، میرا نفع ذکر کے کرنے میں ہے، میرا نفع اللہ کے راستے میں نکلنے میں ہے، میرا نفع دین کے کام میں ہے. یہ مجھے احساس ہی نہیں کہ میرا نفع کس میں ہے، مجھے محسوس نہیں، معلوم نہیں. کس سے مجھے نقصان ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں. بد نظری سے مجھے نقصان ہے، نماز کے چھوڑنے سے مجھے نقصان ہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے مجھے نقصان ہوگا، جھوٹ بولنے سے مجھے نقصان ہوگا، سودی کاروبار کرنے سے میری قبر پر اثر پڑے گا. کچھ بھی نقصان کا بھی احساس نہیں. جیسا مردہ، کوئی سانپ آ کر مردے کو کاٹے، بچھو آ کر کاٹے، کوئی احساس نہیں، کیونکہ اسے نقصان کا فکر ہی نہیں ہے. مردہ ہے، ہم بھی مردے ہو گئے، گناہ کر رہے ہیں، اس سے میری قبر پر اثر پڑ رہا ہے، اس سے میری حشر پر اثر پڑ رہا ہے، اس سے میری جنت پر اثر پڑ رہا ہے. مجھے احساس نہیں ہے، بنداس بے فکر گناہوں میں لگا ہوا ہوں. کوئی نفع نقصان کا نقصان کا بھی احساس نہیں، نفع کا بھی احساس نہیں. آدمی اپنی ضرورت دیکھتا ہے، زندہ آدمی نفع تلاش کرتا ہے، ضرورت کے اعتبار سے نفع کی چیزوں کو، کاموں کو کرتا ہے، وقت کے اعتبار سے کام کرتا ہے. اور ہمارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نیکیوں کی فکر ہی نہیں ہے ہمیں، نیکیوں کی فکر ہی نہیں ہے. اس وقت مجھے کیا ضرورت ہے؟ نیکی کر ہی نہیں رہے،
کرتے بھی ہیں تو ایسی غفلتوں کے ساتھ ہماری عبادتیں اللہ ہی رحم فرمائے۔ کوئی عبادت اس کی حقیقت کے ساتھ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے۔ میرے گھر میں ماں بیمار ہے اور میں مسجد میں آ کر گھنٹوں نفل نماز پڑھ رہا ہوں تو علماء سے پوچھیں یہ نفل نماز پڑھنے کا وقت ہے کیا بوڑھی ماں کی خدمت کرنے کا وقت ہے؟ پوچھے مسئلہ کہ اس وقت میرے لیے کیا عبادت ہے؟ شہر میں باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا، ہزاروں لوگوں کے گھر اجڑ گئے، کھانے کو کھانا نہیں ہے اور میں مسجد میں آ کر پہلی صف میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ پوچھے علماء سے اس وقت تہجد پڑھنا ضروری ہے یا جو ہے لوگوں کی ضرورت میں کام آنا، انہیں کھانا پہنچانا، کپڑے پہنچانا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ وقت کی عبادت کیا ہے؟ میرے بچوں کو میری تربیت کی ضرورت ہے اور میں یہاں پر ہزاروں کے مجمع میں جا کر بیان کر رہا ہوں اور میرا بچہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہو رہا ہے، میرا بچہ بے دین ہو رہا ہے۔ علماء سے پوچھے اپنے بچوں کو وقت دینا ضروری ہے یا گھنٹوں بیان کرنا ضروری ہے؟ نہ عبادتوں کا شوق، نہ عبادتوں میں کون سی عبادت اس وقت میرے لیے ضروری ہے، اس وقت کون سی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے، یہ کچھ بھی معلوم نہیں۔ غفلت، کوئی نماز پڑھا ہے تو نماز ہی پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھنے کو ہم نے بہت بڑا عمل سمجھ لیا، نماز پڑھے لیکن میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دینا چھوڑ کر میں نماز پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ کی فکر ہی نہیں ہے اور نماز ہی پڑھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ مال ہی خرچ کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، نماز کی اہمیت نہیں۔ فرمایا ایسے غافل مردوں کی طرح ہو گئے، عبادت کرتے نہیں، کرتے ہیں تو بھی کون سی عبادت اس وقت اللہ کو پسند ہے، میرے لیے زیادہ نفع پہنچانے والی ہے، اس کا بھی احساس ہمیں نہیں۔ اسی لیے فرمایا جو غافل ہوتا ہے وہ مردے کی طرح، اسے نفع نقصان کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ظاہر بات ہے اس کی کوئی حقیقت تو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں، عبرتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ غفلت فرمایا کہ آج ہم اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، بہت بڑی غفلت ہے۔ اس سے بچنے کے بارے میں غور و فکر کرنا، سوچنا، آج ہمارے پاس سوچنے کو ٹائم نہیں ہے، غور کرنے کو وقت نہیں ہمارے پاس، دنیا کے کاموں کے لیے غور و فکر ہے، دین کے کام کے لیے غور و فکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ غور کریں، غفلت سے بچیں۔ اقترب للناس حسابهم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابهم کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب، ان کی موت، ان کی قیامت کا وقت قریب آ گیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں پڑھ کر اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، موت قریب آ رہی ہے، احساس نہیں۔ زندگی کا ایک ایک دن ہمیں موت کے قریب لے جا رہا ہے، زندگی کا ایک ایک دن ہمیں موت کے قریب لے جا رہا ہے۔ ہماری ایک ایک سال جو عمر بڑھ رہی ہے، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اقترب للناس حساب، میرا حساب قریب ہے۔ آج مجھے میری موت کی فکر نہیں ہے، قیامت کی فکر ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، سورج کہاں سے نکلے گا، وہ کون سا جانور ہے، کیا نشانیاں ہیں، کون ہوگا، دجال کیسے آئے گا، فلاں کیسے آئے گا، ہزار باتیں ہم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ لیکن علماء نے فرمایا یہ بھی معلوم کرے، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے قیامت جب آئے گی تب آئے گی، میری موت میرے لیے قیامت ہے، میری موت میرے لیے قیامت۔ قیامت 10 سال بعد ہے، میں آج مر گیا تو قیامت سے مجھے کوئی نقصان ہوگا؟ میری موت میرے لیے قیامت ہے۔ ہاں اگر میں قیامت تک زندہ رہوں تو وہ حالات میں بچنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت بیان فرمائے ہیں، وہ معلوم کریں، لیکن اپنی موت کی تو فکر ہو۔
اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں کی موت، ان کا حساب، ان کی قیامت قریب آ رہی ہے، اور وہ غفلت کی وجہ سے اللہ سے منہ موڑ چکے ہیں، معرضون، اعراض کر رہے ہیں۔ جو حساب میں کام آنے والے ہیں، جن سے حساب آسان ہوگا، جن سے آخرت آسان ہوگی، ان کو ہم نے بھلا دیا، اسی لیے گناہ ہو رہے ہیں۔ اگر آخرت یاد ہوتی تو گناہ ہوتے، اگر ہمیں آخرت یاد ہوتی تو گناہ ہوتا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ایک طالب علم تھا، پچھلے زمانے کا واقعہ علماء نے بیان فرمایا ہے، بڑا غریب نیک انسان، نیک نوجوان، لیکن غربت تھی۔ وہ تعلیم حاصل کرتا تھا تو اس نے ایک مسجد میں کہا کہ میرے بڑے حالات ہیں، رہنے کو گھر نہیں، مسائل ہے، لہٰذا میں جو ہے کچھ خدمت کر لوں گا، کھانے پینے کا نظام ہو جائے گا، رہنے کے لیے اگر مسجد والے اجازت دے دیں تو میں مسجد میں رہوں گا اور یہیں سے میری پڑھائی بھی ہو جائے گی۔ نیک نوجوان تھا، مسجد والوں نے اجازت دے دی، وہ مسجد ہی میں رہتا، رات کو آرام کرتا، مسجد کی خدمت کرتا۔ ایک رات سو گیا، دیر ہو گئی، رات کافی ہو گئی، پورے لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، اتنے میں دروازہ مسجد کا کھٹکھٹایا۔ تو اس نے نوجوان نے جا کر طالب علم نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان لڑکی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے قافلے کے ساتھ جا رہی تھی، رات کے اندھیرے میں اپنے قافلے سے بچھڑ گئی، اب مجھے میری عزت کا، میری جان کا خطرہ ہے، رات کو میں مسجد میں آرام کر کے صبح پھر اپنے قافلے کو تلاش کر لوں۔ تو اس نوجوان نے کہا مسجد ہے اور میں اکیلا ہوں، مسجد والوں نے مجھے اجازت دی ہے، اور اگر مسجد والوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک نوجوان لڑکی مسجد میں قیام کری تو پھر جو ہے مسائل ہوں گے۔ تو اس نوجوان نے کہا نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن لڑکی پریشان، رات کی تاریکی ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، جان کا، مال کا، عزت کا خطرہ ہے، قافلے سے بچھڑ چکی، وہ درخواست کرنے لگی، رونے لگی۔ تو اس کی درخواست پر نوجوان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جیسے ہی صبح لوگوں کے آنے کا وقت ہوگا اس سے پہلے تمہیں نکلنا پڑے گا، رات کا قیام تو ہو جائے گا لیکن جیسے فجر کے وقت میں لوگوں کے آنے کا وقت ہوگا اس سے پہلے تمہیں باہر جانا ہوگا، وہ تھوڑی دیر تمہیں صبح سے پہلے کا جو وقت ہے صبح صادق کا، وہ تم مسجد میں نہیں رہ سکتی، باہر کچھ اپنی حفاظت کا نظام کر لو۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مسجد کے دروازے میں اس لڑکی کے لیے اس نے اپنا بستر ڈالا، وہاں اسے سلایا، اور یہ جو ہے محراب کے پاس کتاب لے کر چراغ جلا کر پڑھنے لگا۔ اب وہ لڑکی بھی نیک صفت تھی، سو گئی، نیند لگتی ہے، گھبرا کر آنکھ کھلتی ہے، مسجد ہے لیکن وہ بھی نوجوان ہے، اس کے اندر بھی جذبات ہو سکتے ہیں، شیطان اسے بھی بھڑکا سکتا ہے، میں بھی تنہا، وہ بھی تنہا، مسجد ہے لیکن ایک ڈر، ایک خوف لڑکی کو، رات بھر کئی مرتبہ آنکھ لگتی، گھبرا کر اٹھ جاتی، پھر آنکھ لگتی، پھر گھبرا کر اٹھ جاتی، ایسے ہی ہونے لگا، رات میں کئی مرتبہ ہوا۔ تو ایک مرتبہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ممبر کے پاس وہ لڑکا بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا ہے چراغ جلا کر۔ تھوڑی دیر میں وہ کیا کرتا ہے، اپنی انگلی چراغ پر رکھتا ہے، ہر تھوڑی دیر میں کیا کر رہا ہے وہ نوجوان، اپنی انگلی چراغ کی اس آگ کی لو پر لگاتا ہے، جیسے ہی جلنے لگے پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ لڑکی اور گھبرا گئی، یہ تو معلوم نہیں اس کی عقل بھی ٹھکانے ہے کہ نہیں ہے، نوجوان ہے اور آگ سے کھیل رہا ہے، معلوم نہیں اس کے عقل کیسے ہو، اور اپنے اوپر خطرہ ہونے لگا، اور ڈر کر اس نے رات گزاری۔ صبح کا وقت ہوا تو نوجوان نے کہا اب تم باہر چلی جاؤ، لوگوں کے آنے کا وقت ہوا۔ وہ باہر گئی، تلاش کر کے اپنے قافلے کے پاس پہنچی، اس کے والدین، اس کے ذمہ دار، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کہاں تھے رات میں، پورا واقعہ لڑکی نے سنایا کہ ایک نوجوان تھا، بہت اس نے جو ہے میری عزت آبرو کی حفاظت کی، مجھے ٹھکانہ دیا، بہت نیک صفت انسان، لیکن یہ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، بار بار وہ اپنی انگلی آگ پر، شمع پر لے جاتا اور جلتی تو پیچھے کھینچ لیتا۔ وہ اس کے والدین آئے اور آ کر اس نوجوان لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا تم دیکھنے میں سمجھدار لگتے ہو، سنجیدہ لگتے ہو، کیا بات ہے، تم بار بار ہماری بچی نے بتایا کہ اپنی انگلی کو جلا رہے تھے،
تو اس نے کہا کہ جب میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، رات ہے، اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نوجوان لڑکی ہے اور میں جوان ہوں، میرے دل میں شیطان غلط خیال ڈال رہا تھا، گناہ کے خیالات ڈال رہا تھا، تو میں جیسے ہی میرے نفس میں غلط خیال آتا، میں اپنی انگلی آگ پر رکھتا، شمع پر، اس چراغ پر، جیسے ہی انگلی جلتی اور درد ہوتا، میں اپنے نفس کو سمجھا لیتا، جب ایک چراغ کی آگ کو تو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو میں جہنم کی آگ کو یاد کرتا، آخرت کو یاد کرتا، مجھے زنا سے بچنا آسان ہو گیا۔ آخرت یاد ہے تو زنا سے بچنا آسان ہے، آخرت یاد نہیں، آدمی باتوں باتوں میں، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، دھوکہ دینا بڑا گناہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ آدمی بڑے بڑے گناہ کر دے گا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر آخرت یاد نہیں۔ آخرت یاد ہے تو زنا، رات کا اندھیرا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اگر وہ گناہ کر لے بھی تو کوئی اسے جو ہے پکڑنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود صرف یہ کہ مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر میں زنا کروں تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ آخرت کی یاد نے اسے گناہ سے بچا لیا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ نہ ہمیں اللہ یاد ہے، نہ اللہ کے رسول یاد ہے، نہ موت یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، غفلتوں میں ہم جو ہے وقت گزار رہے ہیں۔ اس کے لیے فرمایا کہ اس غفلت سے بچنے کا ایک راستہ وہ اللہ کا ذکر، جتنا اللہ کا ذکر ہوگا اتنا انسان غفلت سے بچے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذکر کثرت سے کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کثرت سے زیادہ ذکر کرو۔ جب آدمی ذکر کرے گا، ظاہر بات ہے زیادہ ذکر کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں، اس سے زیادہ تو وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جب ذکر زیادہ ہوگا تو وقت جو ہے زیادہ لگے گا، بیکار کاموں سے ہم بچنے والے بنے گے۔ ورنہ آج ہمارا وقت تو ہے 24 گھنٹے، نہ اللہ کی یاد میں لگ رہا ہے، نہ نمازوں میں، نہ قرآن میں، نہ دین کے کاموں میں، بلکہ گناہوں میں وقت لگ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ہمیں سے ایسے ملیں گے، وہ پوچھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہے میرے پاس، ٹائم پاس کیسے کروں؟ انہیں معلوم نہیں وقت کیسے گزارنا ہے، انہیں آخرت یاد نہیں ہے۔ میرے پاس 2 گھنٹے ملے ہیں، چلو ایک پارہ قرآن کا میں پڑھ لیتا ہوں، 10 رکعت نماز میں نفل پڑھ لوں گا، چلو 2-4 لوگوں کو جا کر اللہ کے رسول کی بات بتا دوں گا۔ یہ یاد نہیں آ رہا ہے ہمیں، کیا یاد آ رہا ہے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میرے پاس ہیں، چلو کیسے اسے ٹائم پاس کریں گے۔ دوستوں کو فون کرتے ہیں، ارے کیا کر رہا ہے؟ میں فری ہوں، ٹائم پاس کریں گے، چلو کہاں جائیں گے؟ مووی دیکھنے کے لیے جائیں گے، رائڈنگ کے لیے جائیں گے، گھومنے کے لیے جائیں گے۔ بہت سارے شاپنگ مال میں جانے والے آپ کو ایسے ملیں گے، جتنے لوگ شاپنگ مالوں میں ہوتے ہیں 20% خریدنے والے، 80% ٹائم پاس کرنے والے، کیونکہ ان کے پاس کام ہی نہیں ہے ان کے دماغ میں، مجھے مرنا ہے، دین کے کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہی زندگی میرے پاس سرمایہ اور یہی زندگی میرے پاس پونجی ہے، یہ احساس نہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے تھے بھائی؟ ہاں، دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے، کیوں؟ گناہوں میں لگا ہے۔ ایسے سوشل میڈیا پر بہت سارے ہمارے نوجوان مرد عورتیں، آج حال یہ ہے رات بھر سوشل میڈیا پر ہم جو ہے وقت ضائع کر دیتے، نہ تہجد کی توفیق ہوتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں ایک بڑا طبقہ تہجد کے وقت میں جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی یاد نہیں، گناہوں میں لگا ہوتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں 3-4 بجے آج جاگتے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر آپ دیکھیں اپڈیٹس آتے ہیں، رات بھر آن لائن رہتے ہیں، لیکن کبھی تہجد میں
2 रकात नमाज पढ़ो, ये फिक्र नहीं। सोशल मीडिया पर घंटों वक्त जा रहा है। गेम, ऐसे ऐसे गेम, एक जो है मौलाना कारगुजारी सुनाने लगे कि उनके पास आकर एक साहब ने बताया कि हमारा बच्चा ऐसा गेम खेलता है, 12-14 घंटे का गेम है। कितने घंटे का गेम? एक मर्तबा शुरू करेंगे, 12 से 14 घंटे का गेम है, और उसे इतना इंटरेस्ट है, इतना दीवानगी है उस गेम की, वो कहते हैं कि मेरा बेटा, नौजवान बेटा, डायपर पहनकर, पैम्पर पहनकर गेम खेलता है, उसे इस्तिंजा जाने का भी होश नहीं होता है। 12 घंटे खेलने लगा, उसे इस्तिंजा का होश नहीं रहता, वो पैम्पर, डायपर पहनकर नौजवान लड़का, उसे इस्तिंजा का होश नहीं, इतना गेम में वो मुनहमिक होता है। तो गेम के लिए वक्त है, फिल्मों के लिए वक्त है, दूसरी चीजों के लिए वक्त है, हमारे पास दीन के लिए, अल्लाह की याद के लिए वक्त नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं कि कसरत से याद करो अल्लाह की याद। अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र का मतलब सिर्फ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं है। इस वक्त मेरे अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री। अल्लाह कहते हैं नमाज कायम करो मेरी याद में। नमाज भी जिक्र है, नमाज भी क्या है? जिक्र है। और आज हमारा हाल क्या है नमाजों के बारे में, अल्लाह की याद के बारे में? नमाज एक अहम अमल है, अल्लाह की याद को हासिल करने का अफजल अमल है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं। नमाजों का क्या हाल है? ऐसी गफलत है, बाज दफा हम में से कुछ लोग मस्जिद में नमाज से 5, 10, 15 मिनट पहले आ जाते हैं। नमाज से 5, 10 मिनट पहले आ जाते हैं। पहली सफ में काफी जगह होती है, 14वीं सफ में बैठते हैं माता। हालांकि बेशुमार हदीसें पहली सफ के हैं। पहली सफ में बैठने पर अजर ज्यादा मिलेगा, सवाब ज्यादा मिलेगा, बरकतें ज्यादा मिलेंगी। हमने बहुत बार सुना है, लेकिन हम में से कितने हैं 10 मिनट पहले आए, पूरी पहली सफे खाली है, 14वीं सफ में आकर हम बैठे। क्यों बैठे हैं भाई? पीछे इतनी जगह खाली है। गफलत, हमें याद नहीं कि पहली सफ का क्या सवाब है। किबले के जितना करीब होगा, इमाम के जितना करीब होगा, उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। ये तो हमारे जिंदों का है, लेकिन कभी गौर करें, अल्लाह माफ फरमाए, हम गौर ही नहीं करते। गौर करें, हमारे यहाँ कब्र बनती है, इंतकाल होने के बाद दफनाने के लिए कब्रिस्तान में हम कब्र बनाते। कब्र में एक किस्म होती है सीधी कब्र, चौक, और एक होती है बगली। तो पहली किस्म जो कब्र बनाते हैं सीधी, बगली नहीं होती है, सीधा खोदते हैं, तो इसमें 2 दीवारें होती हैं। कब्र में क्या होती है? 2 दीवार। एक दीवार किधर होती है? किबले के साइड। दूसरी दीवार किधर होती है? पीछे के साइड। दोनों में कितना फासला होता है? कब्र की अगली दीवार जो किबले की साइड है, पिछली दीवार जो थोड़ा दूर है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 1.5-2 फीट का। कितना डिफरेंस होगा? 2 फीट का डिफरेंस। अब जो है किबले की रुख मय्यत को लिटाना है, पिछली दीवार में लिटाना आसान। मय्यत को कब्र में किबले की तरफ चेहरा करना हो तो कहां लिटाना आसान है? पीछे की दीवार पर लिटाएंगे, पीठ लगाकर खड़ा करेंगे तो किबला रुख हो जाएगा, आसान है लिटाना। लेकिन सुन्नत क्या है? सुन्नत यह है कि कब्र में 2 दीवारें, जो पिछली दीवार सिर्फ 1.5-2 फुट का फासला है, उस दीवार पर लिटाकर किबला रुख ना करो, बल्कि किबले की तरफ की दीवार पर लिटाओ। अगरचे कि उसमें चेहरा भी दीवार को लग रहा है, लिटाने में तकलीफ भी हो रही है, इसके बावजूद ये सुन्नत है कि किबले की रुख की दीवार पर कब्र में लिटाओ, इसलिए कि ये 1.5 फुट किबले के करीब होगा, ज्यादा बरकत होगी। क्यों लिटाते हैं किबले की दीवार? कभी सोचा हमने? कभी सोचा? 50 जनाजों में हम गए होंगे, कभी हमने सोचा कि अरे भाई इतना तकलीफ से क्यों लिटा रहे हैं किबले की दीवार पर?
پیچھے کی دیوار پر لٹاؤ نا، 1.5 فٹ فرق ہوگا، کیا مسئلہ ہے؟ مردہ ہے، زندہ بھی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ میت ہے، جنازہ ہے، مردہ ہے، چلو پیچھے کی دیوار پر لٹاؤ، نہیں، سامنے کی دیوار پر لٹاؤ۔ علماء سے پوچھو کیوں لٹائیں سامنے کی دیوار پر؟ علماء اور فقہا کہیں گے سامنے کی دیوار قبلے سے پیچھے کی دیوار سے 1.5 فٹ آگے ہے، اور اس 1.5 فٹ کی برکت مرنے کے بعد سمجھ میں آئے۔ اس 1.5 فٹ کی برکت مرنے کے بعد سمجھ میں آئے۔ بعض قبر تو بغلی ہی بناتے ہیں، بعض ہمارے علاقوں میں خاص طور سے بغلی قبر، یعنی قبلے کی دیوار میں بھی اندر نیچے کھدائی کرتے ہیں اور ایسا لٹاتے ہیں کہ وہ سیدھا قبلے کی طرف زیادہ قریب ہو جائے۔ تو اتنا مشکل سے لٹانا کیا ضروری ہے؟ قبلے کی طرف کتنی برکتیں ہیں، یہ فقہا سے پوچھو۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ پہلی صف میں جگہ خالی ہے، دوسری صف میں خالی ہے، دروازے کے پاس بیٹھتے ہیں۔ نماز کے بعد بھی دیکھیں آپ، بہت سارے لوگوں کو سنتیں ہم پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد، درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے، پیچھے جا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں سے جانے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اتنی درمیان کی جگہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں آتے ہیں، ایسی غفلت ہے، خیال نہیں ہے کہ حدیث ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، امام کے پیچھے کی فضیلت کیا ہے، قبلے سے قریب ہونے کی برکتیں کیا ہیں؟ آئے کہیں بیٹھ گئے پیچھے، نماز پڑھے۔ علماء فرماتے ہیں نماز میں اللہ کا دھیان لانے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں تو جو صورت ہماری زبان پر فر آ جاتی ہے، رات کے 2 بجے نیند میں بھی ہمیں اٹھا کر پوچھے تو جو صورت ہمیں آتی ہے وہی صورت ہر نماز میں وہی صورت پڑھتے ہیں۔ قل واللہ ہے، قل یا الکافرون ہے، علم ترا ہے، لیلاف ہے، سورہ جو ہے فلق، سورہ ناس، کچھ صورتیں ہیں ہماری جو ہمیں فر زبان پر آ جاتی ہیں، اچھی یاد ہیں۔ فجر میں بھی وہی، ظہر میں بھی وہی، عصر میں بھی وہی، حالانکہ اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ صورتیں یاد ہیں لیکن اتنی فاسٹ یاد نہیں ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے تھوڑا آہستہ، توجہ سے، خیال سے پڑھنا پڑتا ہے، وہ صورتیں ہم نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگوں کو سورہ ضحیٰ یاد ہوتی ہے، سورہ علم نشرہ یاد ہوتی ہے، بہت ساری صورتیں یاد ہوتی ہیں لیکن نہیں پڑھتے ہم نماز میں۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ علم ترا، لیلافی، قل یا الکافرون، قل واللہ، یہی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ فر ہماری زبان پر آ جاتی ہے۔ اور کیسی غفلت سے ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھار کون سی صورت پڑھی وہ بھی یاد نہیں۔ کیا ہے ہمارا حال؟ پہلی رکعت ہو جاتی ہے، دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تب یاد آتا ہے کون سی صورت پڑھی میں نے۔ اکثر قل یا الکافرون پڑھتا ہوں تو شاید آج بھی وہی پڑھی ہوگی، آج کیا پڑھی یاد نہیں مجھے، لیکن کیا اکثر یہ پڑھتا ہوں تو آج بھی وہی پڑھا ہوگا۔ یہ حال مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے جو عمر میں برکت نصیب فرمائے، اس وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں نماز میں کوشش کریں ہم وہ صورتیں یاد کریں اور وہ صورتیں نماز میں پڑھیں جن کو ہم اٹک کر پڑھتے ہیں۔ جو صورتیں ہمیں پکی فر یاد نہیں ہیں وہ صورتیں پڑھیں تاکہ دھیان نہ بھٹکے۔ اب وہ صورت پڑھیں گے تو سوچ کر پڑھنا پڑے گا، توجہ سے پڑھنا پڑے گا تو اخلاص زیادہ ہوگا۔ جو صورتیں ہمیں روزانہ کی ہیں وہ نہ پڑھیں، الگ الگ بدل کر نماز میں صورتیں پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ نماز میں ہمارا دھیان رہے۔ بلکہ علماء کے لیے کہا جاتا ہے علماء نماز پڑھے ترجمے کو یاد رکھ کر نماز پڑھے۔ عام لوگ نماز پڑھے انہیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تو علماء فرماتے ہیں ایسے نماز پڑھیں جیسے میں دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں، جیسے میں دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں ایسے قرآن میں سورت پڑھیں۔ مثال کے طور پر ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم دیکھ کر پڑھ رہے ہیں
الحمدللہ رب العالمین، الف نظر آ رہا ہے، لام نظر آ رہا ہے، ہا نظر آ رہا ہے، میم، قرآن کا صفحہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے. جیسے ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھے؟ گویا کہ قرآن میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایسے سوچ کر پڑھے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، تو خیال دوسرے جگہ دنیا کے وساوس میں مبتلا ہونے کا خطرہ کم ہوگا. اس کے لیے فرمایا کہ نماز، اس میں بھی ہماری غفلت ہے. اللہ کی یاد میں ہم غافل ہو گئے، اللہ کی یاد ہی نہیں آتی. کئی دن جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا، صبح اٹھتے اٹھتے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اٹھتے ہیں اللہ یاد نہیں آتا، دوپہر ہو جاتی ہے اللہ یاد نہیں آتا، شام ہو جاتی ہے اللہ یاد نہیں آتا، ہفتے گزر جاتے ہیں، جمعہ آ جاتا ہے اللہ یاد نہیں آتا. ایسی غفلتوں میں ہم زندگی گزارتے. اگر ایک ہفتہ ہو گیا ہم نے اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کیا تو ماں باپ کیا کہیں گے؟ ماں باپ کسی اور جگہ رہتے ہیں، ہم کسی اور جگہ رہتے ہیں. ہفتہ ہو گیا ہم نے ماں باپ کو فون نہیں کیا، ماں باپ کی خیر خبر نہیں لی، جا کر ماں باپ سے ملاقات نہیں کی، تو ماں باپ کیا کہیں گے؟ یہ میرا بیٹا یہ مجھے محبت کرتا ہوں کہتا ہے، اور ہفتہ ہو گیا مجھے ایک فون نہیں، ایک ملاقات نہیں. کیسی محبت ہے؟ اگر کوئی آدمی باہر چلا جائے، دبئی چلا جائے، کہیں گلف چلا جائے کمانے کے لیے، 8 دن گزر جائے، بیوی کو فون نہ کرے، بچوں کو فون نہ کرے، بات نہ کرے، تو بیوی بچے کیا کہیں گے؟ یہ کیسا شوہر ہے، ہفتہ ہو گیا بیوی یاد نہیں آ رہی. لیکن ہفتہ ہو گیا اللہ یاد نہیں آ رہا، خیال نہیں ہے. ایک دن نہیں گزرتا ماں باپ کو فون کرتے ہیں. باہر آئے، گھر سے ناشتہ کر کے ابھی باہر آئے، دکان پہنچے، بیوی کو فون کر لیں، ہاں الحمدللہ میں خیریت سے آ گیا. بیوی کی دعا کام آ گئی، راستے میں کوئی حادثہ نہیں ہوا. بیوی کو کہتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی دعا سے میں عافیت سے دکان میں پہنچ گیا، میں اللہ کی وجہ سے پہنچا ہوں، اللہ نے مجھے بچایا ہے. اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، دکان پہنچتے بیوی یاد آ رہی، نوکری کو پہنچتے بیوی کو کال، بچے اسکول گئے بچوں کو کال، اسکول پہنچے، کالج پہنچے، اطمینان سے پہنچے. ہر ایک سے تعلق ہے لیکن اللہ سے تعلق ختم ہو گیا. ہر ایک کو یاد کرتے ہیں، دوستوں کو یاد کرتے ہیں، دن بھر بیٹھ کے یاد کرتے ہیں. آج کسے فون کروں؟ فون بک نکالتے ہیں، ارے ہاں یہ اسے بات کر کے 2 دن ہو گئے، اسے بات کر کے 4 دن ہو گئے، اسے فون لگاتا ہوں، اسے یاد کر کے فون کرتے ہیں. لیکن اللہ کو یاد کر کے اللہ کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق ہے. کتنے دن ہو گئے ہمیں قرآن کا ایک صفحہ پڑھ کر؟ ہم میں سے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، میرا دل میرے لیے مفتی ہے. ہم اپنے اندر ابھی مسجد میں بیٹھ کر غور کریں، ایک صفحہ قرآن کا پڑھ کر مجھے کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے ہو گئے اللہ ہی جانتا. ایک صفحہ پڑھنے کی اللہ کو یاد کر کے توفیق نہیں ہو رہی. لیکن فون بک نکالیں گے، ہر ایک کو فون کریں گے، اسے 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، فلاں رشتہ دار کو، فلاں جو ہے ہمارے پڑوسی کو، فلاں کو فون کرو. فیس بک پر دیکھیں گے فلاں کا برتھ ڈے، فلاں کا جو ہے وش کریں گے. فیس بک فرینڈز کو ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاش کر کر کے ان کا برتھ ڈے وش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد ہمیں نہیں آتی. میرے 5000 فالوورز ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے میرے 5000 فالوورز ہیں، اگر میں بیمار پڑ جاؤں کوئی آئے گا اس میں؟ میں مر جاؤں کوئی آئے گا 5000 5 لاکھ فالوورز میں؟ کوئی قبر میں میرے ساتھ آئے گا؟ یہ فالوورز قبر میں آئیں گے؟ قبر میں آنے والی چیز کو تو ہم نے بلا دیا، اس کے لیے وقت نہیں ہے، غفلت ہے. دنیا کے بیکار چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت پڑا ہے، ہر ایک کو اپڈیٹ کرتے. اس کے لیے فرمایا کہ غفلت ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس سے دنیا اور آخرت کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اس سے بچنے کا ایک راستہ اللہ کی یاد ہے. اس وجہ سے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی یاد کریں، ہر کام میں ہم چوکنا رہیں.
غفلت نہ ہو، کسی بھی وقت ہم غافل نہ رہیں، اللہ کی یاد سے ہم غافل نہ رہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا جو غافل ہیں، گزشتہ جمعہ بھی اس سے متعلق بات آئی، وہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اور آج جو آیت پڑھی گئی اس میں فرمایا کہ موت قریب آ رہی ہے، حیات کی قیامت قریب آ رہی ہے، اور وہ غفلت میں پڑھ کر اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اس کے لئے فرمائے کہ اس غفلت سے بچنے کی فکر کریں، اور ہر وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس کی تحقیق کر کے آخرت کو اور موت کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو غفلت سے حفاظت فرمائے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔